ہوائی جہاز کو جان بوجھ کر طوفان کے سپرد کرنے والی خواتین پائلٹ۔ واشنگٹن میں 2 امریکی خواتین اپنا ہوائی جہاز وہاں لے جاتی ہیں جہاں سے لوگ مخالف سمت میں دوڑتے ہیں۔ لیفٹیننٹ کمانڈر ڈینیلی واروگ اور موسمیاتی سائنسدانوں نے کئی ہدوے اپنے مخصوص ہوائی جہاز میں سمندری طوفان ہریکین کا تعاقب کرتی ہیں اور وہ اسے سمجھنا چاہتی ہیں۔ یہ دونوں امریکی قومی ادارہ برائے بحری اور فضائی تحقیق نواوا سے وابستہ ہیں اور سمندری طوفان میں جہاز لے کر گھس جاتی ہیں جہاں وہ موسمیاتی ڈیٹا حاصل کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سائنسی تحقیق کے لیے خود کو خطرے میں ڈالتی ہیں۔ ڈینیلی واروگ کے جہاز کا نام گولف اسٹریم فورجٹ ہے۔ جب طوفان کے اوپر کا آسمان صاف اور پرسکون ہو جاتا ہے تو وہ اپنا طیارہ لے کر اس کی اطراف کا جائزہ لیتی ہیں۔ یہ موقع خطرناک ہوتا ہے کیونکہ طوفان اپنی شدت اور سمت بدل سکتا ہے اور وہ سامنے کا منظر بھی دھندلا جاتا ہے۔ یہاں وہ جہاز پر نصب آلات سے مدد دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ موسمیاتی ماہر نکی BP-3 طیارے کی شریک پائلٹ ہیں اور اسے براہ راست طوفان کے اندر لے جاتی ہیں۔ اس طیارے کو اڑتی ہوئی سائنسی تجربہ گاہ کہا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں 18 سے زائد ماہرین اور انجینئر بیٹھ سکتے ہیں اور براہ راست ڈیٹا حاصل کرتی ہیں جو براہ راست قومی ہریکین سینیٹر تک پہنچتا ہے۔ اسی طیارے سے ڈراپ سونڈے نامی آلہ بھی گرایا جاتا ہے جو بلندی سے طوفانی بگولے میں داخل ہوتا ہے اور زمین تک گرتے ہوئے اطراف سے ڈیٹا جمع کرتا رہتا ہے۔ فیس بک کا پروفائل سے مذہبی، سیاسی اور جنسی ترجیحات ہٹانے کا اعلان۔ فیس بک نے اس ضمن میں بعض صارفین سے کہا کہ وہ اب تک کئی پروفائل کے شعبوں کو ہٹا چکا ہے اور اس پر کہا گیا کہ دیگر صارفین کو فیس بک کے استعمال میں آسان نیویگیشن کے لیے یہ اقدام اٹھایا گیا۔ تاہم تجزیہ نگاروں نے کہا کہ اسے ہٹانے یا نہ ہٹانے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ سب سے پہلے اس کی خبر سوشل میڈیا ماہر میٹاورس نے دی جس نے ایک صارف کو ملنے والا پیغام دیکھا جس میں فیس بک نے کہا کہ ان کی معلومات حذف کی جا رہی ہیں جن میں سیاسی خیالات، مذہبی رجحانی اور جنسی تعین شامل ہیں۔ دوسری جانب میٹا نے اپنے بیان میں بھی کہا کہ ہم پروفائل ترجیحات فیلڈ میں مذہبی رجحانات، سیاسی خیالات، جنسی میلان اور پتہ ایڈریس بھی حذف کر دیے گئے۔ جن افراد نے فیس بک پر پہلے دیے گئے ان فیلڈ کو بھرا تھا ہم نے انہیں ہٹا دیا، تو اگر آپ یہ معلومات لکھیں گے تو جلد ہی انہیں مٹا دیا جائے گا۔ دوسری جانب صارفین کو ہدف بنانے کے لیے خود فیس بک مارکیٹنگ ٹولز کے لیے یہ کوئی اچھی خبر نہیں۔ اگر کوئی مذہبی کتب فروخت کرنے والا ادارہ اس میں دلچسپی لینے والوں تک رسائی چاہتا ہے تو اس کے پاس کوئی انتخابی راہ نہ ہوگی۔ دوسری جانب فیس بک نے پہلے ہی جنوری 2022 سے صارفین ٹارگیٹنگ کے آپریشنز بھی ہٹانا شروع کر لیے جس میں اس کا دائرہ کار خاصا وسیع ہے اور ان ترجیحات میں صحت، قومیت، علاقیت، سیاسی وابستگی ترجیحات اور دیگر امور شامل ہیں۔ والدین کی بے جا سختی بچوں میں ڈپریشن کی وجہ بن سکتی ہے۔ اس طرح والدین کی سختی اور ڈانٹ ڈپٹ سے ان میں ایپیجینٹکس تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں اور حیاتاتی طور پر ان میں ذہنی تناؤ اور ڈپریشن کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ البتہ اس کے اثرات بلغت میں ہی نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کا منفی اثر ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچوں کی تربیت احساس تحفظ اور محبت کے ساتھ کی جائے تاکہ ان کی شخصیت متوازن ہو سکے۔ یہ تحقیق اب جرمنی کی یونیورسٹی آف مینچسٹر کی پروفیسر ایویلن وان ایشے نے کی جو تحقیق کے وقت بیلجیم کی جامعہ لیون سے وابستہ تھی۔ اس کی تفصیل یورپی کالج آف نیورو سائیکالوجی فارماکالوجی کی کانفرنس میں پیش کی گئی۔ وہ کہتی ہیں کہ بچوں کو مارنے اور ان پر چیخنے چلانے کا عمل جین پڑھانے کے قدرتی عمل کو متاثر کرتا ہے اور یوں بچے کی مجموعی نشوونما متاثر ہوتی ہے۔ اگرچہ اس مطالعے میں بہت کم افراد شامل ہیں لیکن ان کی شماریاتی اہمیت اپنی جگہ موجود ہے۔ اس میں 21 نوعمر لڑکے اور لڑکیاں کو لیا گیا جنہیں والدین نے بہترین ماحول میں پروان چڑھایا تھا اور نرمی سے تربیت کی تھی۔ پھر 23 لڑکے لڑکیوں سے ان کا موازنہ کیا تھا جو اسی عمر کے تھے اور بچپن میں والدین کی پٹائی، سختی اور بے رخی جھیل چکے تھے۔ ان کی اوسط عمر 12 سے 16 برس تھی۔ پھر ماہرین نے شامل تمام افراد کا DNA پرکھا جس میں DNA کے 4.5 لاکھ مقامات پر میتھائلیشن کا جائزہ لیا گیا۔ میتھائلیشن ایک قدرتی عمل ہے جس میں کیمیائی اجزاء کے چھوٹے ٹکڑے DNA سے منسلک ہو جاتے ہیں اور ان کی ہدایت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر یہ عمل بڑھ جائے تو انسان ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے۔ اب جن بچوں کی تربیت سخت ترین ماحول میں ہوئی تھی ان کے DNA میں تبدیلی کی شرح بلند تھی اور جائزے کے بعد اس کے آثار ان کی نفسیات میں بھی دیکھے گئے۔